جو وقف بورڈ کا چیئرمین میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ چکے ہیں، یہ ابو المنافق جتنے بھی دھاندلیاں کیا ہے 2004 میں جب بابو کے دور میں یہ جب بابو کے دور میں چیئرمین تھا، اور اب KCR کے دور میں یہ مسلسل وقف بورڈ پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ آج ان کی خبر کھل چکی ہے، اور یقیناً مجھے یہ امید ہے کہ جب یہ انکوائری ہوگی تو یقیناً یہ سلاخوں کے پیچھے ہوگا، کیونکہ انہوں نے اتنی بدعنوانی کی ہے، اور یہ خود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ڈرانے کا ڈھونگ رچاتے ہوئے خود مسلمانوں کی املاک کو تباہ و برباد کیے، اور کروڑوں روپے اس سے حاصل کیے، اور پھر ان کا عملہ اپنے چیئرمین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وقف بورڈ کا ہر ملازم اس وقت کروڑ پتی ہے۔ اور نہ صرف وقف بورڈ کی انکوائری کی جائے، بلکہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے وقف بورڈ کے ملازمین ہیں ان کے اثاثوں کی بھی انکوائری کی جائے کہ ان کی تنخواہ کیا ہے اور ان کے اثاثے جات کیا ہے۔ آج کا دن تلنگانہ کے عوام اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج 7 اکتوبر کو ریاستی اسمبلی میں ہمارے جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے 2 دن پہلے جو اسمبلی میں حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وقف بورڈ کی CBCID کے ذریعے سے انکوائری کروائی جائے، تو الحمدللہ ہمارے فلور لیڈر کی آواز اور آپ کے مطالبے کو حکومت نے تسلیم کر لیا ہے، اور آج چیف منسٹر نے اسمبلی میں بیان دیا ہے کہ وقف بورڈ کی CBCID کے ذریعے سے انکوائری کروانے کے انتظامات شروع ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو وقف بورڈ آج چند افراد کے تسلط میں چلا گیا تھا، اور وقف بورڈ کا نہ صرف عملہ بلکہ وقف بورڈ کا چیئرمین جو سرتا پا بدعنوانیوں میں ملوث تھا، اور اس وقف بورڈ سے مسلمانہ نے تلنگانہ نہایت ہی بدظن آ چکے تھے۔ جو بھی وقف بورڈ آتا ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا کہ وہ وقف بورڈ گویا وہ عملے کی اور چیئرمین کی موروثی جائیداد ہے، اور وہ وہاں کے بادشاہ ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہر دور میں فرعون پیدا ہوا ہے، ہر دور میں قارون پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا نام و نشان روئے زمین سے مٹا دیا، اور ان کی زندگی کو آنے والی عوام الناس کے لیے ایک عبرت ناک قائم کر رکھا ہے۔ تو آج ہم ریاست تلنگانہ میں ایک بہت اہم موڑ آیا ہے کہ اب جو وقف بورڈ کا چیئرمین میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ چکے ہیں، یہ ابو المنافق جتنے بھی دھاندلیاں کیا ہے 2004 میں جب بابو کے دور میں یہ جب بابو کے دور میں چیئرمین تھا، اور اب KCR کے دور میں یہ مسلسل وقف بورڈ پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ آج ان کی خبر کھل چکی ہے، اور یقیناً مجھے یہ امید ہے کہ جب یہ انکوائری ہوگی تو یقیناً یہ سلاخوں کے پیچھے ہوگا، کیونکہ انہوں نے اتنی بدعنوانی کی ہے، اور یہ خود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ڈرانے کا ڈھونگ رچاتے ہوئے خود مسلمانوں کی املاک کو تباہ و برباد کیے، اور کروڑوں روپے اس سے حاصل کیے، اور پھر ان کا عملہ اپنے چیئرمین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وقف بورڈ کا ہر ملازم اس وقت کروڑ پتی ہے۔ اور نہ صرف وقف بورڈ کی انکوائری کی جائے، بلکہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے وقف بورڈ کے ملازمین ہیں ان کے اثاثوں کی بھی انکوائری کی جائے کہ ان کی تنخواہ کیا ہے اور ان کے اثاثے جات کیا ہے، تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اور ابھی ہمارے پاس اس ابو المنافق کے کئی ریکارڈ موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ تفصیلی گفتگو تو آگے ہوگی۔ میں آج خصوصی طور پر میں اس لیے آپ کے روبرو پیش ہوا ہوں کہ میں سب سے پہلے ہمارے MLA صاحب فلور لیڈر جناب محمد اکبر الدین صاحب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بروقت مسلمانوں کے تکالیف کے لیے آواز بلند کی، اور آپ کی آواز کا اثر ہوا کہ آج حکومت مجبور ہو گئی کہ وہ تحقیقات کروائے۔
اور میں چیف منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بنگارو تلنگانہ کا خواب دیکھا ہے وہ خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایسے سلیم جیسے ابو المنافقین کا آپ خاتمہ نہ کریں، اور آپ کے کابینہ میں آپ کے جو ایم ایل اے ہیں وہ ایم ایل اے بھی وقف املاک کو لوٹنے میں برابر کے شریک ہے، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اور آپ کی جماعت کے جو سیاسی بے روزگار ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہے، اور بھی جماعتوں کے افراد ملوث ہے۔ یہ غیر جانبدارانہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اسمبلی میں آواز اٹھی اور جو ہے نا رسم ادائیگی کے لیے کچھ لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، یا کچھ لوگوں کا نام آیا اس کے بعد میں فائل بند کر دی گئی۔ یہ اگر ہوتا ہے تو پھر یہ ٹی آر ایس سرکار کے لیے کہ تابوت میں یہ آخری کیل ثابت ہوگی، کیونکہ اس وقت تلنگانہ کے عوام اس ٹی آر ایس سرکار سے بزن آ چکے ہیں، اور ٹی آر ایس سرکار کے دور میں جتنا کرپشن جو ہے نا بڑا ہے اور جتنی اوقافی جائیدادیں تباہ ہوئی ہے پہلے کے کسی حکومت میں ایسی نہیں ہوئی۔ جب ایک قدم اٹھائے ہیں ہمارے چیف منسٹر صاحب تو میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ یہ غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو جتنے خاطی ہیں چاہے وہ آپ کے ایم ایل اے ہوں یا ایم پی ہوں یا منسٹر ہوں، کوئی بھی ہو، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، تبھی یہ تحقیقات کارآمد ہو سکتی ہے۔ میں پھر ایک بار ہمارے جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ہمارے کے سی آر صاحب سے پھر یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ تحقیقات غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے، اور جتنی املاک مسلمانوں کی تباہ ہوئی ہے وہ دوبارہ واپس آنا چاہیے، اور ہمارا حق ہم کو ملنا چاہیے۔ یہی آل انڈیا صوفی علماء کونسل کا مطالبہ ہے۔